السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ ہمیں ہدایتوں سے نوازیں، آمین یا رب العالمین۔ ہٹلر نے کہا جنگ محبت سے بہتر ہے کیونکہ جنگ کے آخر میں تم زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو، لیکن محبت کے آخر میں تم نہ تو مرتے ہو نہ جیتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں چھوڑتے۔ غریب کی مدد یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، یہ سمجھ کر کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھا لیں، اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کی 2 مرتبہ قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے، دوسرا کھونے کے بعد۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدل لو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قلین بچھانا۔ میری ماں مجھ کو معاف کرتی رہتی تھی میرے رب کی طرح، یا مالک الیوم الدین، تو میری ماں کو معاف فرما، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوس ناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ منتیں، مرادیں، خوشی، حاصل لا حاصل، ملنا بچھڑنا، سب کیفیت ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ آج کل لوگ سمجھتے کم ہیں، سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے معاملے سلجھتے کم، الجھتے زیادہ ہیں۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشہ مر جاتا ہے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور انسان ہی بھٹک جاتے ہیں، مگر ہدایت بھی انسان ہی پاتا ہے، بشرطیہ یہ کہ وہ ہدایت پانا چاہے، اپنے دل کو ایمان کے لیے کھول لیا جائے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کراتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ انسان کی کامیابی و ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اے اللہ میرے رب الکریم، ہمیں ظاہر و باطن کو پاک کر دے، جو دشواریاں، بیماریاں، پریشانیاں اور آنے والے خدشات و آفات ہیں، ان سب سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ایمان پر ہمارا احاطہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ برے وقت میں کاندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابیوں پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی نہ غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ اگر دنوائی محبت کے 100 ٹکڑے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار
ماں باپ ہیں۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا ہے جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ اچھا انسان جب برا بنتا ہے تو بہت ہی برا بنتا ہے۔ یقین کے ساتھ سوتے رہنا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ دوسروں کے لیے جینے اور ان پر مرنے سے اچھا ہے خود کے لیے جیو اور ایسا جیو کہ لوگ آپ پر مرنا چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کی نیند رزق میں رکاوٹ کرتی ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کر دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرید و فروخت کے وقت سچائی سے کام لینے اور ہر بات کھول کر بیان کر دینے والوں کے لیے تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موذان کی آواز کو جن و انس اور جو دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ بس باقی رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمیوں میں سے سب سے برے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو دو روح ہیں، اور کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں موقع تلاش کر لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعائیں اولاد کے لیے ایسی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کے نفل عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 سرینی فرمان، تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، لذت کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد بھی تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ ہیں،
ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کی ماں باپ کو واپس کر دیں۔ تہجد میں اللہ سے ملاقات ہو تو صبح حسین ہو ہی جاتی ہے۔ سب سے بڑی قبر انسان کا دل ہے، جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی احساس اور انسان دفن ہوتا رہتا ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا۔ نمبر 2، دل میں بغض رکھنا۔ نمبر 3، مہمانوں کو دیکھ کر منہ بنانا۔ نمبر 4، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا۔ نمبر 5، ماں باپ کی عقل کو کوسنا۔ نمبر 6، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا۔ نمبر 7، دسترخوان پر باتیں کرنا۔ نمبر 8، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ نمبر 9، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف ان کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے نا کہ ہم ہار گئے اور شیطان جیت گیا، شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہوں گی، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بھلا چل سکتا ہے کیا؟ رشتوں کو ایسے خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی نکال لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔